دیکھیے جی، بیسیکلی 1984 کے بعد تو غاصب قوتوں نے یا کاذب قوتوں نے، غاصب ہم کہتے ہیں پاکستانی فورسز کو اور قابض ہم کہتے ہیں انڈین فورسز کو، انہوں نے یہ سمجھا کہ کشمیر کی تحریک ہم نے ختم کی ہے، مقبول بٹ کو تخت دار پہ چڑھا کے اس کو ہم نے ٹوٹلی یہ ختم کر دیا ہے۔ 1988 میں بیسیکلی یہ شروع ہوئی ہے، جس میں آپ یہ اعزاز بھی ہماری فیملی کو ہی حاصل ہے۔ آج آپ موجودہ تحریک میں دیکھیں، بڑے بڑے چیمپئن آپ کو ملیں گے، بڑے آپ کو دعوے دیر ملیں گے، لیکن میں ان کو یہ یاد دلانا ضروری چاہوں گا کہ فادر آف ملیٹنسی بھی غلام نبی بٹ ہے۔ وہ مقبول بٹ شہید کے تیسرے نمبر پہ ہمارے بھائی تھے، حبیب اللہ بٹ شہید سے چھوٹے تھے وہ۔ تو جب 89 کی تحریک شروع ہوئی ہے، 88 میں غلام نبی شہید پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مقبول بٹ شہید کے ساتھیوں کے ساتھ، امان اللہ خان کے ساتھ ڈاکٹر فاروق حیدر تھا، راجہ مظفر تھا، اس کے ساتھ ود ماسٹر افضل تھے، یہ بھی ترہگام سے بلانگ کرتے تھے، غلام محمد وانی تھے، یہ بھی ترہگام سے بلانگ کرتے تھے، غلام حسن لون تھے، یہ کپوارہ سے ہی بلانگ کرتے تھے۔ یہ پہلا گروپ تھا جو بات چیت کرنے گیا ہے کہ اس تحریک کو مقبول بٹ شہید کے جو وارث آپ کے اس کو کس طرح آگے لے کے جائے، چونکہ ایک مقبول بٹ شہید خالی ایک ہی تھاٹ پہ کام نہیں کرتا تھا کہ خالی پولیٹیکلی یا ڈپلومیٹک اسی پہ ہم کام کر لیں، تو وہ تو عسکری فیلڈ کے تو ماہر ہو رہے ہیں، چونکہ ہندوستان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے، عالمی دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ملیٹنسی ضروری تھی کشمیر کے اندر۔ تو یہ کریڈٹ بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہماری فیملی کو جاتا ہے جو پہلے نکلے ہیں اس کے لیے، جس نے بات چیت کی ہے۔ بعد میں دوسرے گروپوں میں، تیسرے گروپوں میں لوگ انہوں نے موٹیویٹ کیے، موٹیویشن تھی۔ کشمیر کے اندر آلریڈی آگ لگی ہوئی تھی، مقبول بٹ کا وہ لاوا پک ہی رہا تھا، جس کو انہوں نے سمجھا کہ 1984 میں ہم نے اس کو دفن کیا، بلکہ وہ لاوا پک رہا تھا، اس پہ ہم کہتے ہیں انگاروں کے اوپر وہ پڑا ہوا تھا، تو وہ ایک دم پھٹ پڑا ہے، سامنے آ گیا ہے۔ دیکھیے جی، مقبول بٹ شہید کی جو ان کے نظریات ہے، ابتکار، وہ کہتے ہیں اس قوم کو جو 84,471 مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے، ہم ایک آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں دنیا میں آزادی سے سانس لینے کا حق ہے، ہمیں یہ حق دیا جائے اور ہم اس حق کے حقدار ہیں۔ یہ حق ہم سے چھینا گیا ہے، یہ حق پاکستان نے 24 اکتوبر کو حملہ کر کے چھین لیا ہم سے، اور ہندوستان نے 27 اکتوبر کو فوج یہاں اتار کے ہم سے چھین لیا۔ ہم ان کو کہتے ہیں آپ 24 اکتوبر کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں اور آپ 27 کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں، ہاں یہ رائٹ دیں، ہم تھرڈ آپشن کی، ہم تھرڈ کو، یہ پہلا آپشن ہے، انڈیپینڈنٹ کشمیر پہلا آپشن ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ آپشن الہاقی پاکستان اور الہاقی انڈیا ہے۔ یہ کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ مطلب میری قوم کو کہتے ہیں، کتنے عجیب سی بات ہے، 4 بھائی میرے شہید ہوئے، عصمت میری گھر میں لوٹی گئی، مجھے کہتے ہیں نہیں جی آپ پھر بھی کہو یا تو آپ نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ میں اپنے گھر پہ کیوں دوسرا حکمران مسلح کروں؟ آج انڈیا مسلح ہے، کل پاکستان کو مسلح کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں خود ہی راج کر لوں، اس میں مجھے سری نگر کا راج کر لے، اس میں مجھے جموں کا وہ ڈوگرا راج کر لے، اس میں لداخ کا وہ بدھ راج کر لے، اس کا رائٹ ہے، وہ تو سن آف سوئل ہے۔ یہ کدھر سے میرا سن آف سوئل آ گیا؟ دہلی سے اٹھ کے چراغ بیگ آتا ہے یا اسلام آباد سے چراغ بیگ آ کے اٹھ کے آئے گا، کہے گا کہ آؤ جی، نہیں مجھے یہ آپشن تو دے رہے، کہتے ہیں نہیں انڈیپینڈنٹ کشمیر کا آپ بات نہ کرو۔ میں یہ کتنے ظلم کی بات ہے، میں کہتا ہوں عقل یہاں دنگ رہتی ہے کہ عقل سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم کس قوم میں پھنسے، اور مطلب افسوس کی بات ہو رہی ہے، لیس دین جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، یہ اور کوئی پارٹی یہ بات نہیں کر رہے ہے۔ مطلب میں نے دیکھ لیا ہے تحریک آزادی کے نام پہ لوگوں کے بچوں نے ڈاکٹریاں کی ہے۔ جب یہ مقبول بٹ شہید کے نظریات پہ چھیڑیں گے، جو بھی لیڈر چھیڑے گا، جس طرح گیلانی صاحب نے چھیڑا ہے، ان کے پول ہم کھول کے رکھ لیں گے، کیونکہ ہم اسمبلی میں نہیں گئے، کیونکہ ہم نے سودا نہیں کیا، ہم نے شہیدوں کو بیچا نہیں ہے۔ یہ میری ہسٹری ہے، آپ میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مقبول بٹ شہید کے اس گھر میں بیٹھے ہیں کہ جبکہ ہندوستان کے جب تختے دار کے اوپر لے گئے مقبول بٹ شہید کو کہ بتایا کہ بھائی آپ خالی چھوڑ دو اس کو۔ اور ایڈوانی کی بات ہے، اس نے پارلیمنٹ کے اندر کہا، جو مقبول بٹ شہید نے کتاب لکھی ہے جیل، تہاڑ جیل کے اندر، اس نے کہا ایک چیز نکالو اس سے، آزادی کا لفظ نکالو اس کتاب سے جو مقبول بٹ نے لکھی ہے، باقی یہ آئین ہے انڈیا کا۔ اس میں اقتصادیات کیا اس نے کشمیر کو دیے، معاشیات کیا دیے، وہ تو ہندوستان نے ہمیں دی ہوئی نہیں ہے۔
آزادی کس چیز کی ہونی چاہیے وہ تو ہمیں ہندوستان نے دی ہی نہیں ہے. اور یہ کل تک جو لڑنے والے لوگ تھے, جو اسمبلیوں میں جانے والے لوگ ہیں, آج کہہ رہے مقبول بٹ سیکولر تھا. کیا آپ کو مذہب ہمارا بیسیکلی تو اسلام سیکولر ہے. اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا ہمسایہ چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ عتاب میں ہو, اگر وہ عذاب میں ہو, تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. یہ تو ہمارے اپنے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے, یہ تو ہمارے اپنے, یہ تو ہمارے جس کو ہم ماننے والے ہیں. اگر اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالے اپنی لائف سے, اگر اسلام کو نکالتے ہم اپنی لائف سے, تو پھر ہماری لائف تو کچھ بھی نہیں ہے. مقبول بٹ شہید کے خطوط اٹھا کے پڑھ لے, وہ کوٹ قرآن کو کرتا ہے کہ قرآن کیا درس دیتا ہے. ان کو تو ان کا قرآن تو ان کو درس دیتا ہے. گیلانی صاحب کو یہ تو کیچڑ اچھالے اس نے مقبول بٹ شہید میں, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب اوپر آسمان پہ تھوکے پھینکو تو وہ خود اپنے منہ پہ آ کے گر جاتے. میں گیلانی صاحب کو آپ کی وسعت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں شیخ عبداللہ کی برسی پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, یہاں کل آپ کی برسی پہ اربوں روپیہ خرچ کر لے گا پاکستان کہ اگر جب آپ مریں گے. یہاں سردار ابراہیم کے ڈیتھ اینیورسری پہ کروڑ روپیہ انویسٹ ہوتا ہے. مقبول بٹ شہید کا کوئی اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے. میں ہوں, مجھے کوئی سرمایہ نہیں. ہماری وہی لائف ہے, ہماری وہی زندگی ہے جو وہ چھوڑ کے گیا. آپ دیکھ لیں, میں گیلانی کو چیلنج کرتا ہوں ان سارے لیڈروں کو, آئیے احتساب کے لیے کھڑے ہو جائے سری نگر کے لال چوک میں. ہم بھی ایسیڈز دکھائیں گے کہ 89 میں ہمارا کیا تھا, جو بڑھ گیا وہ شہیدوں میں تقسیم کر لے. آپ بھی ایسیڈز دکھا لیں. آئے پھر دیکھتے ہیں مقبول بٹ پہ کون بات کرتا ہے. یہ مقبول بٹ کا کریکٹر ہی نہیں ہے, ہم نے اس کریکٹر کو زندہ رکھا ہے اور اسی شان سے زندہ رکھا ہے. ہم نے اس میں اضافہ نہیں کیا, کیونکہ میرے اگر 4000 آمدن ہے, میری بیوی پاکستانی ہے, میں ایک اچھی لائف گزارتا تھا پاکستانی مقبوضہ کشمیر, جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اور یہاں میری وائف درزی کا کام کرتی ہے لائف گزارنے کے لیے. تو میں ان کو دعوت دیتا, آؤ مقبول بٹ پہ انگلی اٹھانے سے پہلے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو. آپ کدھر کھڑے ہو؟ آپ نے تو عسکریت کو چیلنج کیا تھا. آپ اذاں ہمارے پاس موجود ہے 1989 کے, جو اخبار خود جماعت اسلامی میں نکالا کرتی تھی. ابھی انہوں نے بند کیا ہے, انہوں نے ہندوستان کو دعوت دیا, اب یہ دہشت گرد ہے, آپ ہمیں اسلحہ دو, ہم لڑیں گے. اس وقت یاسین ملک دہشت گرد تھا, جاوید میر دہشت گرد تھا, غلام نبی بٹ شہید دہشت گرد تھا, محمد افضل دہشت گرد تھا, اس وقت ہلال بیگ شہید دہشت گرد تھا, اس وقت اعجاز ڈار شہید دہشت گرد تھا, اس وقت مقبول الہی شہید دہشت گرد تھا. مقبول الہی ہمارا تھا, بعد میں جا کے حزب المجاہدین اس نے جوائن کی ہے. اشرف ڈار ہمارا تھا, بعد میں جا کے انہوں نے, وہ دہشت گرد تھے. آج کدھر یہ جہاد بن گیا, آج کدھر قرآن کی تعویلوں کے ساتھ. ہم اس وقت بھی قرآن کی تعویلوں کے ساتھ اس کو جوڑتے تھے اور آج بھی جوڑتے ہیں. کیوں؟ ہم دو پالیسیاں نہیں چلاتے ہیں, ہم ڈبل پالیسی چلانے والے لوگ نہیں ہیں. ان کو میں دعوت دیتا ہوں, آؤ احتساب کے لیے سری نگر کے لال چوک میں کھڑے ہو جائے اور دیکھتے ہیں کون کس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا, کون ڈبے کے دودھ پہ پلا ہوگا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے, یہ لوگ کس طرح سامنا کر لیں گے اس عوام کا, جنہوں نے ان کا ایک تو قتل عام کراتے ہیں, پھر کہتے ہیں لوگوں نے تحریک پھیل کی. آپ کے پاس کوئی تحریک ہی نہیں ہے. 120 لڑکے, ان کے 120 لوگوں کے گھروں کے لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے. یہ شاید ابھی سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس ملٹنسی ہے, ملٹنسی کی تھٹ ہے ان کے پاس. ملٹنسی کی تھٹ نہیں چلتی ہے. ملٹنسی اگر شروع کی تو جے کے لیف نے کی ہے. ملٹنسی اگر دوبارہ شروع کر سکتے تو جے کے لیف کر سکتی ہے. یہ تب بھی یہی حوالے رہیں گے, آج بھی یہ حوالے. اور مقبول بٹ شہید پہ بات کرنے سے پہلے, لکھنے سے پہلے 101 دفعہ یہ سوچے. ہم نے ان کی نمازیں بھی دیکھی ہے, ہم نے ان کا قرآن بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ہم نے ان کا اسلام بیچتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ تو صرف بیچتے ہیں, گھر میں اسلام ہے نہیں, محلے میں ہے نہیں, بیوی اس پہ اپلائی, بیوی پہ اپلائی ہے نہیں, بیٹی پہ اپلائی ہے نہیں. چلو جی کدھر جائیں گے, پاکستان سے ملیں گے, ادھر اسلام ہوگا. اور یہاں کہا رہے آپ کے خانوں کو کیوں نہیں آئے؟ 1,00,001 دفعہ پہلے یہ سوچے جب یہ مقبول بٹ پہ بات کر لیں گے. اور ہم نے آج تک ان کا پردہ رکھا تھا, آج کے بعد ہم ان کے پول کھولیں گے, انہوں نے تحریک میں کیا کیا کھلواڑ کیے ہیں.